زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے ایک ایسے شاعر کی زندگی اور شاعری کے اوپر جس پر پوری اردو دنیا کو ناز ہے۔ نہ صرف اردو دنیا کو ناز ہے بلکہ ہمارا ملک، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہماری سبھیتا بھی جس پر فخر کرتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے اسد اللہ خان غالب سے۔ ناظرین، جب ہم غالب کی بات کرتے ہیں تو غالب کی شاعری کی آفاقیت کی بھی بات ہوتی ہے، غالب کے شاعری کی اعجاز کی بھی بات ہوتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر خالد محمود صاحب، جو کسی بھی طرح سے اردو دنیا میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور غالب کے اوپر آپ اتھارٹی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر مدیور رحمان صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہیں۔ غالب کے اوپر، ہماری تہذیب کے اوپر، کلچر کے اوپر اور خاص طور پہ جو مشترکہ تہذیب ہے اس کے اوپر آپ کی بہت گہری نظر ہے۔ غالب ہماری شعری دنیا کا ایک ایسا شاعر ہے کہ جس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں جس پر مضامین آ چکے ہیں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں کلام غالب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی ہمارا ادیب، ہمارا شاعر، ہمارا محقق جب غالب کے اوپر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، غالب پر لکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو کچھ نئی باتیں، کچھ نئی تعبیریں، کچھ نئی تعویلیں کلام غالب میں تلاش کر لیتا ہے، اور یہی غالب کے کلام کا اعجاز ہے، یہی غالب کے کلام کی آفاقیت ہے۔ تو آئیے اسی آفاقیت کو ڈسکور کرنے کے لیے ہم اپنے ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں غالب کی شاعری کے اوپر، ان کے عہد کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر۔ پروفیسر خالد محمود صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غالب کی شاعری کے اوپر اور ان کے عہد پہ بھی گفتگو کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ غالب کی زندگی کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ کیسا زمانہ تھا؟ غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ ان کا نام تھا مرزا اسد اللہ بیگ خان جی، اور ان کی عرفیت تھی مرزا نوشا، جی، اور نجب الدولہ دبی الابل کو ان کا خطاب تھا۔ 27 دسمبر 1797 میں وہ پیدا ہوئے آگرہ میں، جی، اور شادی بھی ان کی جلدی ہو گئی۔ والد کا انتقال بہت جلد ہو گیا۔ اس کے بعد نصر اللہ بیگ خان جو ان کے چچا تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی، اور 1810 میں ان کی شادی ہو گئی جب ان کی عمر 13 سال کی تھی، اور اس کے بعد پھر 15 سال کی عمر میں وہ وہاں سے دلی آ گئے۔ جی، تو وہاں تو انہوں نے جیسا کہ لکھا ہے ان کی زندگی اب یہ ایسی گھومنے پھرنے اور تفریح میں، اور بلکہ ان کے خود کے بقول ایسی آوارہ گردی میں گزری، اور انہوں نے جیسا کہ زمانے کا ماحول تھا، اور جو والد تھے نہیں، چچا بھی نہیں تھے، نانا وغیرہ تھے، تو انہوں نے خوب عیش بھی کیے اس عمر میں جیسا کہ نوجوان، لیکن کوئی زیادہ سنجیدہ زندگی انہوں نے نہیں گزاری۔ لکھنؤ وہاں سے دلی آئے، تو دلی کا اگرچہ سیاسی ماحول تو زوال آمادہ تھا، بلکہ زوال آمادہ کیا کافی، سنتے ہیں کہ 13 یا 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں وہ دلی آئے۔ تو دلی میں اس وقت
بہت بڑے بڑے اہم لوگ جی یعنی بڑے بڑے شاعر جو ان کے ہم عصر رہے، جن میں کہ شیفتہ ہیں، مومن ہیں، ذوق ہیں، شاہ نصیر ہیں، یہ بہت اہم لوگ ان کے ہم عصر تھے، ان کے ہم عمر تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی ایسی ہستیاں موجود تھیں وہاں پر، جس میں کہ حکیم احسن اللہ خان، امام بخش صہبائی، سرد الدین آزردہ، کافی اہم لوگ تھے. تو دلی میں ایک تہذیب تھی، زندہ تھی، اور ادب جو ہے وہ بہت اس کا اعلیٰ و عرفہ مقام تھا. اس ماحول میں آنے کے بعد غالب کو بڑا فائدہ ہوا دلی آنے سے. اچھا، وہاں آتی شاعری کا شوق ان کو بچپن سے تھا. 9 سال کی عمر سے انہوں نے وہاں شعر کہنا شروع کر دیے تھے. لیکن جب دلی پہنچے تو ان پر غالب کی چونکہ فطرت میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ تھا ہمیشہ. یعنی دنیا سے جو راستہ پرانے راستوں پہ چلنے کا انہوں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر اپنا نیا راستہ، نئی راہ بنائی. اور جو زمانے کے اندر جو روایتی شاعری تھی، یا اس کے یہاں تک کہ جو ان کے استعارے تھے، تشبیہات تھیں جو چلی آ رہی تھیں برسا برس سے، اس سے انہوں نے انحراف کیا. اور ان کو ایک شخص ایسا نظر آیا کہ جس کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوئی، مرزا بیدل فارسی میں. تو مرزا بیدل کو انہوں نے پڑھا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ یعنی ان کے اندر ایک دم رچ بس گئے مرزا بیدل. انہوں نے انہی کے انداز میں شعر کہنا شروع ان کا رنگ جو ہے پوری طرح سے اپنا میں ان کی شاعری کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا. مدی الرحمان صاحب، وہ جو دور تھا 18 سینچری، 18ویں صدی کا دور، وہ ہر اعتبار سے بڑا اہم دور تھا. ادبی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی. اس دور کے بارے میں آپ کچھ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں. مغلیہ سلطنت جو تھی وہ زوال پذیر تھی. 18ویں صدی، 19ویں صدی، جو اس کا پیک پوائنٹ تھا، جو اس کا معراج تھا، وہ گزرے وقت کی بات ہو گئی تھی. ڈھلان پر تھی، طاقت محدود ہوتی جا رہی تھی. لال قلعے تک دھیرے 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 وہ سمٹ گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادبی طور پر بڑا گہما گہمی کا دور تھا. جی، بڑے بڑے، جیسا خالد صاحب فرما رہے تھے، بڑے بڑے شعراء اس وقت، اور بہت نئی نئی چیزیں اس وقت جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس ایک طرح سے ادب میں ہو رہے تھے. نئی راہیں تلاش کی جا رہی تھیں. داستان گوئی کی طرف. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاسی حالات تھے، یا جو معاشی حالات تھے، یا جو ایک طرح سے گراوٹ آ رہی تھی مسلمانوں کی خاص طور سے زندگی میں، سماجی زندگی میں، اس سے ایک طرح کا فرار جی ادب کی طرف کہ سب طرف سے کہ چھوڑو یہ تو سب ہوتا رہتا ہے، یہ اصل جو خوبصورتی ہے یا جو اصل چیز ہے وہ ادب ہے، وہ شاعری ہے، وہ اس کی طرف تو فرار بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بڑا ادب اس وقت کریٹ ہوا، وہ وجود میں آیا. اور وہ آج تک، جیسا آپ فرما رہے تھے اپنے تمہیدی جو اس میں، کہ اس کے اثرات آج تک ہمیں دکھائی دیتے ہیں. چاہے وہ غالب ہوں یا وہ مومن ہوں یا وہ میر ہوں یا وہ درد ہوں، جو بھی ہو، ان کے اثرات آج تک اردو ادب پر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ادب کے اوپر ان کے اثرات دکھائی. تو وہ دور، اس کے بارے میں ہم کچھ اور، چونکہ 1857 کو بھی غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر بھی ہم کچھ آپ سے گفتگو کریں گے. خالد محمود صاحب، آپ نے جو بات جہاں سے ختم کی تھی کہ وہ دلی آ گئے اور ایک ماحول ملا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اپنے دیوان کو مکمل کر لیا تھا. تو وہ جو پورا ایک زمانہ تھا دیوان کے ختم کرنے کا، اور کلام پوری طرح، حالانکہ ان کا فارسی کلام جو ہے وہ تو بہت طویل عرصے تک جاری رہا، اور 1857 کے بعد بھی انہوں نے کہا، لیکن اردو کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 یا 22، کچھ لوگ 24 سال کی عمر تک کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا. جی، آپ نے صحیح فرمایا. ابتدائی انہوں نے آغاز تو اردو شاعری سے ہی کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان پر پورے اثرات مرزا بیدل کے رہے. اور خود انہوں نے لکھا ہے اپنے خطوط میں کہ 15 سال سے اور 25 سال کی عمر تک انہوں نے ایک پورا دیوان تیار کر لیا. اور اس کے بعد وہ اتنا، یعنی اس کی وجہ سے وہ جو دیوان تھا، چونکہ اثرات مرزا بیدل کے تھے، کہ وہ اتنی زیادہ دشوار گزار، اتنا مشکل پسند تھا طبیعت ان کی، کہ اس کا کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس کا مذاق اڑا. کافی ایسے شعر کہے گئے جو کہ ان کے لیے ایک مذاق خیز نظر آئے سب کو. کلام میر سمجھے یا زبان میرزا سمجھے،
مگر اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے، اس طرح کے طنز بھی ان پر کیے گئے، اور اسی طریقے سے لوگوں نے بہرحال اس رنگ کو قبول نہیں کیا۔ ان کے دوستوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو لوگ جو ہیں ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ تبدیل کیجئے۔ تو محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا دیوان جو ہے وہ ان کے فضل حق خیر آبادی اور مرزا خانی جو وہاں کے کوتوال تھے ان کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے ان کے جو اشعار القط کر دیے، نکال دیے، وہ سارے کے سارے انہوں نے حذف کر کے اور یہ اعلان کر یہ کہہ دیا کہ میرے نام سے ان اشعار کو منسوب نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے دوسرا رنگ اختیار کیا، وہ اتفاق سے بعد میں نسخہ حمیدیہ کے نام سے 50 سال کے بعد وہ سارا کا سارا کلام جو ہے بھوپال میں ملا، اور وہ اتنے بہترین اس میں شعر تھے اس کلام میں جو ان کا کہ جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، ایسے لاجواب اشعار تھے کہ اس کو بعد میں جب لوگوں نے پڑھا تو حیرت ہوتی تھی۔ یعنی اتنا مشہور شعر وہ جو ہے کہ یعنی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے کام کو ایک نقشے پا پایا، اور انہوں نے صرف پا پایا کیونکہ تکرار پاپا کی تھی، اس لیے انہوں نے اسی وجہ سے اتنا قیمتی شعر، بعد میں تو لوگوں نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا، ایسا اور بھی اس طرح کا بہت سے اشعار ہیں جو متروک ہو گئے، انہوں نے خود ہی اس کو ترک کر دیا تھا، لیکن اب مقبول ہیں وہ۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس کے بعد انہوں نے 25 سال سے لے کر 34-35 سال تک کی عمر تک پھر انہوں نے اپنا دوسرا رنگ اختیار کیا، جس میں کہ یہ اتنے یعنی دشواریاں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ انہوں نے وہ اپنے اشعار کو بالکل اپنے زمانے کے لوگوں کی طرح کر لیا ہو، میر یا تو وہ ذوق بن گئے ہوں یا مومن یا ان جیسا۔ انہوں نے سب سے ہٹ کے چلنے کی، چونکہ جو انہوں نے ایک ذہن تھا ان کا، تو انہوں نے وہاں بھی وہ جو ان کی یعنی جو تخیل کی بلند پروازی، جدت ادا، اسلوب کا جو رنگ تھا وہ سب قائم رہا، سب انہوں نے کسی چیز کو بس سوائے اس کے کہ جو ایک چیستان بن گیا تھا یا جو جولیدہ بیانی یا جو مشکلات تھی، اور انہوں نے وہ اس کو چھوڑا، باقی سب چیزوں کو انہوں نے اتنا زیادہ ایک انقلابی قدم اٹھایا کہ جو تشبیہات تھیں اور جس سے کہ سرمو تجاوز نہیں کر سکتا تھا کوئی، انہوں نے تشبیہات نئی تشبیہات استعمال کی اپنی، اور اسی طریقے سے جو انہوں نے یعنی جو ترکیب سازی کی ہے، وہ ترکیب سازی کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ مدیور رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق تھیٹر سے بھی ہے، فلمیں بھی آپ نے بنائی ہیں غالب کے اوپر، ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، بہت گہری نظر ہے، تو غالب کی جو مقبولیت کے جو اسباب ہیں موجودہ دور میں، اس میں فلموں نے، ڈاکومنٹریز نے، ان میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ میرا خیال تھوڑا سا آپ سے مختلف ہے۔ جی فلموں نے، ٹی وی سیریل نے غالب فہمی میں کوئی اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے جی، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ غالب کی شخصیت کو، شاعری کو مجروح کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، دیکھیے فلمیں بناتے ہیں تو جو بہت ہی مقبول چیزیں، کہانیاں، قصے، ریومرز، وہ شعراء کے بارے میں یا بڑے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتے ہیں، اس کو لے کر کے بنا دیا، تو اس کا عام فہم بھی آپ کو اس کو رکھنا ہے۔ اب اگر آپ فلم بنا رہے ہیں کسی سپورٹس مین کے اوپر یا کسی سیاسی لیڈر کے اوپر، تب تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن جب آپ کسی ادبی فنکار کے اوپر، کسی شاعر کے اوپر، افسانہ نگار کے اوپر، جو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس دور میں کیا اس طرح کی فلمیں سامنے آئی ہیں، جب ان کے اوپر آپ فلم بناتے ہیں تو اس کی جو خارجی زندگی ہے اس سے زیادہ اہم اس کی داخلی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بہت خوب۔ جیسا کہا جاتا ہے، جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ یہ سب آیا کہاں سے؟ وہ وقت جو تھا کہ جب غالب نے پینشن کے لیے دلی سے لے کر کے کلکتے تک کا سفر کیا، اور وہ سفر بہت ہی تاریخی سفر تھا، زبردست تبدیلی آئی غالب کے سوچنے سمجھنے میں۔ تو یہ جو سفر تھا دلی سے کلکتہ تک کا پینشن کے تعلق سے، اس پر آپ کچھ؟ وہ جو آپ نے جس کے لیے اشارہ کیا ہے، جی ہاں، کلکتہ کا سفر، غالب کو جب ان کے والد و چچا کا انتقال ہو گیا تو ان کو انگریزوں سے پینشن دلوا دی گئی تھی، 750 روپے غالباً سالانہ۔ تو اس سے غالب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جھٹکا سے وہاں سے ملتی تھی کہ یہ جو پینشن ہے یہ کم ہے، اور جس کا میں مستحق ہوں اپنے پس منظر کے مطابق تو وہ نہیں ملتی۔ تو انہوں نے یہ مقدمہ لے کر
اب وہ دلی پہنچے، غالباً 30 سال کی عمر رہی ہوگی. تو وہاں جانے کے بعد وہ 1 سال وہاں رکے لکھنؤ میں اور سب جگہ سے گزرتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے یہ مقدمہ پیش کیا. لیکن یہ کہ بدنصیبی سے یہ تھی ان کی کہ وہ مقدمہ وہ اس میں کامیابی نہیں اور ان کو واپس، بلکہ مقدمے کے سلسلے میں تو انہوں نے 16 سال لگائے. یعنی ایک مرتبہ پھر دلی میں آ کر انہوں نے مقدمہ دائر کیا، پھر انہوں نے لندن جو ہے وہاں ان کو بھیجا، ہر جگہ سے ناکامی ہی ناکامی. اور ان کی بدنصیبی کہہ لیجیے کہ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کو اس میں، لیکن یہ کہ وہاں جو اس سفر میں یہ تو ناکام ہو گئے، لیکن دوسرے جو ان کے ادبی اعتبار سے اس میں ان کو بہت کامیابی ملی، ایک طریقے سے متعارف بہت ہوئے. حالانکہ وہاں جانے کے بعد کچھ اور بھی مسائل میں مختلف لوگوں سے ان کے کچھ ایسی بحث و مباحثہ ہوا، اس میں پھنس گئے. لیکن یہ کہ وہ جو مقصد تھا ان کا پورا نہیں ہوا. مدی الرحمان صاحب، غالب کی جو شاعری ہے اس کو اتنی مقبولیت ملی کہ ہندوستان کے علاوہ جو باہر کی زبانیں ہیں، فرینچ ہیں، جرمن ہے، اسپینش ہے، سبھی بڑی بین الاقوامی زبانوں میں غالب کے کلام کا ترجمہ ہو چکا. تو وہ کیا آفاقیت ہے شاعری کی کہ آج اتنا مقبول ہو گیا وہ شاعر اپنی شاعری کی وجہ سے. تو شاعری کے اوپر آپ جی دیکھیے، مقبول کوئی بھی ہو، شاعر ہو، مصنف ہو، فلم میکر ہو، ایکٹر ہو، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب جو وہ کہہ رہا ہے، جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ سننے والے کو ایسا لگے کہ کہیں یہ بات میرے دل میں بھی تھی، وہ شعر بھی ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو جب یہ لگے گا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اور میں کہہ نہیں سکتا اس کو، یا بلکہ کہنے سے زیادہ کہ میں تھا تو صحیح میرے دل میں، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا. اور غالب نے یا میر نے یا درد نے یا مومن نے جب یہ کہا، تب وہ جو جذبہ تھا، وہ جو ایموشن تھا، فیلنگ تھی، یا وہ جو خیال تھا، وہ میری گرفت میں آیا ہے کہ اچھا یہ بات تھی. ایک سینس آف ریکگنیشن ہوتا ہے، پہچان. وہ ادب میں، ادب کو بڑا ادب بنانے کے لیے بہت خوب اس کا بہت ہی بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ جب تک اس میں وہ پہچان نہیں ہوگی، اچھا ہاں اوہو اچھا یہ بات تھی. بہت خیالات ہوتے ہیں دماغ میں، ات پکے ات کچرے خیالات ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے پوری طرح سے، اور وہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، کریدتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. کچھ لگتا ہے کچھ ہے جو ہماری پکڑ میں آ نہیں رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی نام ہے آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو وہ بڑی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہر انسان میں، پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایک بے چینی جو ہے وہ ہوتی ہے. خالد محمود صاحب، یہ دیکھیے، غالب جیسا کہ مدی الرحمان صاحب نے بتایا کہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے ہر آدمی غالب سے. یہی وجہ ہے کہ غالب کو گنگنانا، کلام غالب کو، غالب کے کلام کو پڑھنا ہر انسان اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. اور ہمارے ایوان میں، پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ غالب کے کلام کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو کلام غالب کی یہ جو مقبولیت ہے، اس کے اسباب؟ دیکھیے، میں آپ دونوں حضرات سے متفق ہوں. انہوں نے اپنے انداز میں کہی بات وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں اتنا تنوع ہے کہ ان کے زمانے میں، ان سے پہلے یعنی کسی میں نہیں تھا. یہ میر بہت بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میر کے یہاں بھی تنوع نہیں ہے. یعنی لیکن غالب نے زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہے، شاید ہی کسی طبقے کے کسی شخص کا، جو غالب کی شاعری میں سمٹ کر نہ آ گیا ہو مختصر دیوان میں. یعنی وہ ایسے اشعار بھی کہتا ہے جو بہت غیر معمولی اور بڑے، بہت زیادہ، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، لیکن جب وہ حسن عشق کی باتیں کرتا ہے تو انہیں عاشق کا وہ حسن کی کون سی کیفیت ہے، عشق کی کون سی کیفیت ہے جس کا بیان یعنی اس کے شاعری میں نہیں ملتا ہو. بہت سنجیدہ ترین موضوعات کو بھی لیا، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے وہ کہ کیا نام، وہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شہوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. یعنی اس حد تک بھی تو گویا ان لوگوں کے لیے بھی. اس کے بعد تو یہی وجہ ہے کہ غالب کا آدھے سے زیادہ دیوان ضرب المثل بن چکا ہے، ولی سے اور وہاں سے لے کر یہاں تک آج تک، کہ اس کے لگتا ہے کہ پورا کا پورا دیوان تو میں ظاہر مبالغہ ہوگا، لیکن آدھے سے زیادہ دیوان وہ جناب علی ایسا ہے کہ جن کو لوگ اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنی یہاں تک کہ لڑائی جھگڑوں میں بھی، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا پارلیمنٹ میں، تو اس کا لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غالب نے جو خود کہا ہے وہی شعر میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی اچھا دیکھنا تقریر کی لذت
کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا. تو اس میں غالب نے اشارہ کیا تقریر کی لذت, یعنی وہ انداز بیان ہے ان کا. تو گویا یہ بھی ان کو بھی احساس تھا کہ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے اور دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے, وہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں. اور انداز بیان کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے اور جو کسی اور نے نہیں کہا, اور اگر کہا تو اس انداز سے نہیں کہا, تو وہ بھی ان کے لیے پسندیدہ کا ذریعہ بن گیا. سر, یہ غالب کو ہم مشترکہ تہذیب, کمپوزٹ کلچر کا ایک بہت بڑا علم بردار کہتے ہیں, کہا جاتا سمبل ہے. جی, اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اس کے پیچھے وجہ مجھے جو لگتا ہے وہ ان کی جو ٹریڈیشنز تھیں جی اس سے انحراف ہے. جی, نئی راہوں کی تلاش. جی, اور یہ ایک عجیب و غریب بات آپ دیکھیں کہ اگر غالب کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں بڑی آسانی سے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لایا جا سکتا ہے. جی جی, صحیح. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بالکل ایک طرح سے انکار ہے جی کہ کچھ نہیں ہے جنت میں, کچھ بھی نہیں. یا ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیالی خیال ہے اس کی. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. جی, اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں. یہ ایک خواہش اس سے انحراف کرنے کی ہر سوچتے ہوئے ذہن میں ہوتی ہے. جی جی جی, کر پاتا ہے کوئی, نہیں کر پاتا ہے. اور ادب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے, اس کی جو بڑے ادب کی جو خصوصیت ہے کہ جو ہم نہیں کر پاتے وہ بنا کیے ہوئے اس کا لطف لینے کا موقع وہ ہم کو دیتا ہے. جی جی, تو جس کی ہمت مجھے نہیں پڑی یا اور لوگوں کو نہیں پڑی, غالب نے وہ اپنی شاعری میں کہ آپ اس سے لطف لیتے ہیں بنا کسی فیلنگ آف گلٹ کے. خالد محمود صاحب, مشترکہ تہذیب کی بات آئی تو چراغ دیر کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مشترکہ تہذیب کا تصور جو ہے بالکل نامکمل ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ چراغ دیر جو غالب کی شاہکار مثنوی جس میں ہماری پورے کمپوزٹ کلچر کی جھلک دکھائی دیتی ہے, اس کے بارے میں آپ ذرا اختصار کے ساتھ. مشترکہ تہذیب جو ہے وہ اس میں تو ہے ہی چراغ دیر کے اندر, اور اس میں اگر معمولی تو بلکہ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اردو کے مقابلے میں ان کی شاعری جو فارسی شاعری اگر اس کو مطالعہ کیا جائے, اس پر غور کیا جائے, تو اس میں یہ تہذیب اور یہ کلچر اور یعنی بالکل چراغ دیر کے انداز میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس میں بنارس کی بہترین تعریف ہے. کیا کہنا کہ بہت اچھی اور تاریخ ہے, اور غالب نے جس انداز سے بنارس کی تعریف اور بھی کی ہے دوسرے اپنے خطوط میں, یا تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تو وہ غالب کا حصہ تھا, ان کا حق تھا. انہوں نے تو بلکہ پوری شاعری کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فارسی بھی تاببینی نقش ہے رنگ رنگ بگزرد مجموعہ اردو کہ بے رنگ منس. تو انہوں نے اس فارسی کی شاعری کے مقابلے میں اس کو بے رنگ, حالانکہ ان کی شہرت پوری اردو شاعری سے ہی ہوئی, اور وہ بعد میں انہوں نے 20 سال فارسی میں شاعری کرنے کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کے وہ قریب آئے اور وہاں انہوں نے ملازمت کی, تو پھر انہوں نے دوبارہ اردو میں شاعری شروع کی. یہ سب کچھ دلچسپ صورتحال ہے. تو اس میں پوری طریقے سے جیسا کہ آپ نے خود اشارہ بھی کیا ہے کہ مشترکہ تہذیب چراغ دیری نہیں ہے, بلکہ ان کے جتنے بھی اشعار ہیں فارسی کے اشعار تو جو لوگ فارسی پہ دسترس رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے. ہمیں تو صرف شدبدی ہے ہمانا کعبہ ہندوستان, اس مثنوی کا آخری مصرع کہ بنارستان کا کعبہ ہے, یہ کہنے کے لیے بھی جرأت چاہیے. نہیں, وہ تو انہوں نے عنوان سے لے کے وہاں تک یہ بڑی ان کی اچھا, ان کا ذہن تو اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر متعصب اور بہت وسعت تھی. اس زمانے کے اندر یہ تعصبات ویسے تھے بھی نہیں, پورا کا پورا ماحول اس قسم کا تھا. غالب کے شاگردوں میں دیکھ لیجیے, غالب کے شاگردوں نے جس زمانے میں 1857 کے بعد سب سے زیادہ مدد جو جن لوگوں نے کی وہ غالب کے وہی شاگرد تھے. اور مرزا ہرگوپال تفتہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نور چشم کہتے ہیں. جی نہیں, غالب کو انہوں نے اس قدر محبتیں ملی ان لوگوں سے, اور غالب نے بھی اسی انداز سے اپنی اولاد کی طرح ان کو محبت دی. مدھو رحمان صاحب, ہماری آج کی جو شاعری ہے اور غالب کے زمانے کی شاعری, اس میں کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو پورے تھیسس لکھے جا سکتے ہیں. کہیں ادھر جو شاعری ہوئی ہے خاص طور سے ترقی پسند دور کے بعد کی جو ادب آیا ہے, اس میں کوئی ڈائریکشن لیسنس ہے. جی, لگتا نہیں مطلب کوئی ایسا منزل جیسے ذہن میں نہ ہو. اور یہ جو تھیریز آئی تھیں تمام ڈیکنسٹرکشن اور
اس کے بعد کی پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھیریز جو آئیں اس کا کچھ سمجھ کر کچھ سمجھا ہوا جو اطلاق اردو ادب کے اوپر اس کے اوپر کیا گیا، غالباً کہیں نہ کہیں اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکشن کھو گیا ہمارے یہاں۔ جی جی جی، ترقی پسند تحریک جب تک رہی تب تک آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، اس سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک ڈائریکشن تھا۔ تو آج کے شعرا نے دنیا کچھ کو بدلنے اثرات کا- قبول کیے غالب کے؟ دیکھیے وہ اثرات سے تو آپ پیچھے چھڑا نہیں سکتے۔ جی جی، آپ جیسے کوئی نہیں مانتا خدا کو نہ مانے، لیکن اس کے اثر سے تو بری ہو نہیں سکتا۔ کہ غالب کے اثرات تو غالب کے بعد سے جی جی مسلسل و مستقل جی جی، آج تک۔ اچھا آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال کہ اب جتنے بھی مجموعے شعری مجموعے یا دوسری کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں غالب کی ترکیبوں سے کتنا استفادہ کیا جاتا ہے۔ اب یعنی ایک ایک شعر سے غالب کے 4 نام لے لیے گئے۔ یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ موجودہ دور میں غالب کے کلام کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور غالب کے چونکہ شاعر ایک پیغامبر بھی ہوتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے وہ پیغام بھی دیتا ہے، تو اس دور میں کیا غالب کے کلام کو کس طرح سے اس کا پیغام پہنچانے کی کس طرح سے ضرورت بھئی ایک طریقہ تو وہی ہے جی۔ جو کہ آپ لوگ جس کو پوری طریقے سے انجام دے رہے ہیں، یعنی غالب کے نام پر جتنے ادارے ہیں اور جس طرح کے یہ انجمن ہیں یہ سب کر رہے ہیں۔ اس کا میسج کیا ہے؟ یعنی غالب جو ہے اس کے ہاں تو یعنی جو اس کا فن ہے اور جو اس کا ذہن ہے، کیونکہ بہت بڑا ذہن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور سب سے بڑا جو ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا اس کا سب سے بڑا ایک میسج تو وہی ہے، یعنی یکجہتی اور اس میں اتحاد ملی اور ملی جلی تہذیب، ہاں جو ملی جلی تہذیب ہے، یہ تو غالب کے کلام سے جگہ جگہ ہر جگہ پھوٹ کے بھری ہوئی جی ہے۔ ہاں، تو وہ ایک اس کی ضرورت بھی ہے، جی جی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غالب جو ہے اس کا جو فن ہے اس نے تو متاثر کیا ہے، اور اس کے ذہنوں پر اثرات ان کے تخیل کے بلند پروازی کے وہ بھی پڑھے ہیں، اور وہ جو جس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں ایک خاص اصطلاح میں، وہ اثرات بھی لوگوں نے تو ان قبول کے کیے ہیں۔ پیغام کو پہنچانے کی تو ان کے دیکھیے ایک تو یہ جو نیا طریقہ ہے، جو نیا میڈیا کا نیا طریقہ ہے، جو نیا آج کل کے نام جو ٹیکنک چل رہی ہے، سوشل میڈیا، اس سب کے ذریعے سے حالانکہ سوشل میڈیا پہ غالب بہت کوٹ کیے جاتے ہیں، بہت کوٹ کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ اس طرح سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غالب کہا ہی نہیں غالب کو ان سے منسوخ بلکہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آج اگر کل کسی شاعر کا شعر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو غالب کے نام سے یہ منسوخ ایک کر دو۔ غالب کو غالب کے اشعار بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ غالب ہمارا ایک ایسا شاعر ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، وقت چونکہ بہت کم ہے، اور اس کم وقت میں ہمارے دو خاص مہمانوں نے پوری کوشش کی ہے کہ غالب کے کلام کی آفاقیت کو، اس کے اعجاز کو، غالب کے عہد کو، مشترکہ تہذیب کو، تمام چیزوں کو کور کرنے کی، لیکن اب بھی تشنگی کا احساس ہے۔ تو خالد محمود صاحب، مدیور رحمان صاحب، ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کے کلام کو لے کر کے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔